تیرا بندہ ہوں لیکن گناہگار ہوں، اپنے ماضی پہ مولا شرمسار ہوں، اپنے ماضی پہ مولا شرمسار ہوں، بخش دے آج تک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من اهلي۔ ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں منتا گیا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ قابل قدر سامعین اکرام، میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک دن میں، یعنی جمعۃ المبارک کے دن، ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ اس نے مجھے بھی اور آپ کو اور ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے جا رہے تھے
فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے میں کمی ہے کیا؟ آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرے گی، جو دنیا میں ایک دوسرے کا خون برپا کرے گی، جو دنیا میں فتنے کرے گی، جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹکرائے گی، جو دنیا میں نافرمانیاں کرے گی، تیرے احکام کو ٹکرائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ہمیں سوچنا ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور زندگی دینے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم کو کھولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے فرشتے، اے لوگوں میں نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مصطفیٰ پر میں کچھ لب کشائی کر رہا تھا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 سفر کرائے، ایک معراج کا سفر کرایا، معراج کے سفر میں آپ کے ساتھ افضل الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور جب ہجرت کا سفر کر رہے ہیں افضل الصحابہ تمام کے تمام صحابہ کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائی اس آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر پر، جب انہوں نے دین کی دعوت کو شروع کیا، جب دین کے کام کو لے کر، جب دین کے مشن کو لے کر جب مکے میں لوگوں کے پاس گئے، لوگ انکار کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پرانا دوست تھا، آپ کا پرانا ساتھی تھا، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بیٹھے بیٹھے دین مل گیا ہے، بغیر قربانیوں کے دین مل گیا ہے۔ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ اکرام نے کتنے قربانیاں اٹھائی ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام نے اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہے۔ لوگوں نے پتھر مارے ہیں، کسی کو کنویں میں ڈال کر اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈال کر دفن کر دیا گیا، اور کسی کو صبح اور شام تک پتھر مارتے رہے، کسی کو طائف کے میدان میں بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کر اس دیوانے کو بستی سے باہر کر دو۔ ہمیں کیا پتہ اس دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کے کام کو شروع کیا، جب دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، تو پورا کا پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے گھروں پر جا کر دین کی دعوت کو دیا کرتے تھے، اور کفار مکہ آپ کو ساحر و مجنون کہا کرتے تھے، آپ کو دیوانہ کہا کرتے تھے۔ جب اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے، کم سے کم 17 صحابہ ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب بن، ان کے والد کا نام کیا ہے میرے دماغ سے نکل گیا، ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت کے وہ غلام تھے، انہیں دن اور رات تکالیف پہنچائی جاتی تھی، جس طرح بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر گرم انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کہنے لگے اے خباب، تیرے اوپر جو پریشانی جو تجھے تکالیف پہنچائی گئی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، اس تکالیف کے بارے میں مجھے بتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے کو اوپر کیا اور اپنی کمر کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا حضرت خباب کی ہڈیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ بہت ساری تکالیف اٹھانے کے بعد یہ دین پھیلا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کا سفر کرنے لگے، پورا کا پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، پورا کا پورا مکہ آپ کی دعوت کو ٹھکرانے لگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما جائیں، آپ کا ننیال مدینہ منورہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
तमाम के तमाम सहाबा से मशवरा किया और हज़रत अबू बकर को कहा कि अबू बकर हम यहाँ मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिजरत का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सहाबा की जमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुला कर लाए। हज़रत अली को पेश किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे ओ अली आप मक्कतुल मुकर्रम इन कुफ़ार की अमानतों को लेकर मेरे बिस्तर पर आप लेट जाएं। मैं और अबू बकर रातों रात में यहाँ से निकलकर मदीना मुनव्वरा का सफ़र करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तमाम के तमाम कुफ़ार मक्का ने पूरे घर का अहाता कर रखा है और कह रहे थे कि नऊज़ बिल्लाह जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे, ना वो रहेगा ना उसका दीन रहेगा। वो कहते हैं ना बांस रहेगा ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। नऊज़ बिल्लाह वो कहने लगे कि हम इसको कत्ल कर देंगे और वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, कहा जाओ मेरे महबूब के पास जाकर ये खुशखबरी सुना दो। और कहने लगे जिब्रील कहने लगे वो महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर कह दो आप सूरह यासीन की तिलावत करके मुट्ठी पर मिट्टी को उठाकर काफिरों के मुंह पर आप मिट्टी को फेंक दें। मिट्टी को फेंकना आपका काम है और उनकी आंखों में मिट्टी का डालना में रब्बुल ज़ुल जलाल का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई और मिट्टी पर फूंक मार कर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार के मुंह पर फेंका तमाम की तमाम आंखों उनकी आंखों में मिट्टी चली गई और वो अंधे हो गए, एक दूसरे से झगड़ने लगे। वो कहने लगा कि मेरे ऊपर तूने मिट्टी फेंकी है, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर तूने मिट्टी फेंकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच में से होते हुए वहाँ से चले। उस सिद्दीक़ की सदाकत का क्या कहना, जब पूरा का पूरा मक्का दुश्मन हो गया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा रहा था, उस वक़्त ये सिद्दीक़ अकबर कहने लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं आपकी दावत का इकरार करता हूँ, मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ। कुर्बान जाइए सिद्दीक़ तेरी सदाकत पर। इस्लाम की तारीख़ को उठा कर देखेंगे, इस्लाम की तारीख़ पूरी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हाँ अगर कोई आज के ज़माने में लोगों के ऊपर मसाइब आते हैं, परेशानी आती है, तकालीफ आते हैं और लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें ईमान की वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है, हमें ईमान की वजह से हमें तकालीफ पहुँचाई जा रही है, मुसलमानों के नाम पर हमें तकालीफ पहुँचाई जा रही है। मैं क्यों न जिक्र करूँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। कुफ़ार मक्का ने उनको पकड़ लिया, 70 साल की बूढ़ी औरत है, इस्लाम के नाम पर पहली शहीद होने वाली हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कुफ़ार मक्का ने उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि ओ सुमैया हम तेरी इज़्ज़त करना जानते हैं, तू मक्के के रईस घराने की औरत है, तू बड़ी मालदार औरत है, तू बूढ़ी औरत है, हम तेरी इज़्ज़त करना जानते हैं, तेरी इज़्ज़त करना जानते हैं, तेरे माँ बाप की इज़्ज़त हम करते थे, तुम्हारा ख़ानदान बड़ा अजीज़ ख़ानदान है, तुम्हारे ख़ानदान की हम बरसों से इज़्ज़त व इकराम करते आ रहे हैं। वो सुमैया तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, वो सुमैया मोहम्मद के कलमे से इनकार कर दे। कुर्बान जाऊँ सुमैया तेरी शहादत पर। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुफ़ार मक्का ने अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद बिन मुग़ीरा बड़े बड़े सरदार जमा है और सुमैया को कहने लगे तू उस मोहम्मद दीवाने का कलमे का इनकार कर दे, उस मोहम्मद के कलमे का इनकार कर दे, हम तुझे आज़ाद कर देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे। वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी ओ अबू जहल, उतबा, ओ शेबा, ओ वलीद बिन मुग़ीरा तुम कैसी बात करते हो, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाओ, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन मैं अपने ईमान से हाथ नहीं धो बैठ सकती। उनको 2 ऊँट मंगाए गए, एक ऊँट को इस सिमत खड़ा कर दिया गया और दूसरे ऊँट को इस सिमत खड़ा कर दिया गया। हज़रत सुमैया को एक ऊँट, हज़रत सुमैया की टांग को एक इधर वाले ऊँट पर एक टांग को बांधा गया और दूसरी टांग को इधर वाले ऊँट पर बांधा गया और दोनों ऊँटों को इधर चलाया गया और अबू जहल ने, मरदूद ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह पर बर्छा मारा और उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। इस्लाम की तारीख़ को उठा कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आज हमारा और तुम्हारा ये ईमान है
ہمارا ایمان ہمیں اذان کو سن کر مسجد میں نہیں لے جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ دوستوں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں کی طرح ہلاک کرنے والا نہیں ہے، نہ تو آج تک تو یہ امت پوری ہلاک و برباد ہو جاتی۔ نہ جانے آج اس امت میں مسلمان ہو کر شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں بے انتہا۔ آج کل جھوٹ تو عام ہے، لوگ بہانہ کہتے ہیں کہ میں بہانہ کرتا ہوں، لیکن بہانے کو لوگ وہ جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ جھوٹ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایمان پہ پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ پوری شہادتوں سے بڑی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب انہوں نے مکے میں سب سے بڑا مالدار ہے، رئیس خاندان میں سے آتا ہے، جو دن میں 3 ڈریس بدلی کیا کرتا تھا، بڑے رئیس خاندان میں ان کے ماں باپ بھی امیر ہے، ان کی والدہ بھی امیر ہے، ان کے باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا اور پوری دھن دولت ان دونوں بھائیوں کے پاس آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شہدائی بن جاتا ہے۔ اللہ کے وہ کہتے ہیں نا، صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا سال تالے کنن، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تو وہ ایمان قبول کر لیا۔ جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ مصعب نے تو ایمان قبول کر لیا، اور آ کر کہنے لگا وہ مصعب، میں نے سنا ہے تو نے اس محمد دیوانے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس محمد دیوانے کا کلمے کا انکار کر دے جس کو لوگ دیوانہ کہا کرتے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کے دین کو ٹکراتا ہے، جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تو واپس ہمارے دین پر لوٹ آئے تو میرے نام کی تمام دھن دولت تیرے نام کر دوں گا، میرے نام کی جائیداد تیرے نام کر دوں گا، میرے نام کی پراپرٹی تیرے نام کر دوں گا، میرے نام کی بھیڑ بکریاں تیرے نام کر دوں گا۔ وہ بھی صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ میرے بھائی کیسی بات کرتا ہے، میں نے اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اس سے باز آنے والا نہیں۔ ہاں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر تو ایمان پر لوٹ آئے، اگر تو اس محمد کا کلمہ پڑھ لے جس محمد کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نام کی ساری دھن دولت تجھے دیتا ہوں۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا، والدہ دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے، مصعب بن عمیر، وہ سوچ رہے تھے کہ میری والدہ نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے، بڑے پیار سے پالا ہے، وہ مجھے میری پکش میں بولے گی۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ مصعب، تو نے اللہ کے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین کو ٹکراتا ہے، اس کلمے سے انکار کر دے۔ اگر تو انکار نہیں کرتا ہے تو میں تیری نہیں۔ اور اس کی بیوی آ کر کہنے لگی کہ اگر تو اس کا کلمے کا انکار نہیں کرتا تو میں تیری نہیں، تیرے جو میرے 2 بچے ہیں وہ بھی تیرے نہیں، تو آج سے ہمارے گھر سے نکل جائے۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا۔ اس ماں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے ایک کپڑا بھی تیرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے گھر تمام کے تمام کپڑے اتار دے اور بدن پر گھاس کو لپیٹ لے، شرمگاہ کو چھپا کر وہ راتوں رات وہاں سے چلا ہے مدینے کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں جاتا ہے۔ دیکھیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ مصعب بن عمیر اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اور مصعب تیرے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو مکے میں بڑا رئیس گھرانے سے آتا تھا، تیری ماں بڑی مالدار عورت تھی، تیرا باپ بھی بڑا مالدار تھا، تو مکے میں گلی میں سے گزرتا تھا تو گلی میں سے خوشبو گھنٹوں رہا کرتی تھی۔ لوگ یہ گمان کرتے تھے، لوگ یہ سوچتے تھے کہ اس گلی میں خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے شاید ہو سکتا ہے کہ مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہو۔ مکے میں تو رئیس گھرانے سے آتا تھا، یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مجھے بتا۔ جب اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصعب بن عمیر کو گلے سے لگا کر پھوٹ کر رونے لگے۔ ہاں، کسی کو اپنی ماں گلے سے لگائے گی، کسی کو اپنا باپ گلے سے لگائے گا، کسی کو اپنا بھائی گلے سے لگائے گا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے گا۔ قربان جاؤں مصعب تیری جرأت پر، قربان جاؤں مصعب تیری امانت، مصعب تیرے ایمان پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے سینے سے لگا کر دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مصعب گوارا نہ، میں تیری سفارش کروں گا قیامت کے دن۔
اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، اور لوگ ہر جمعے میرے سے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ہمارا روزانہ 5 منٹ زیادہ وقت لیتے ہیں، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔